اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے، آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری برکتیں دے، آپ کو دین اور دنیا کی تمام خوشیاں نصیب کرے۔ آج ہم اپنے جمعہ اسپیشل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں۔ جمعے والے دن ہم خصوصاً آپ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ درود شریف کی کثرت کریں۔ جمعرات کی نماز مغرب کے بعد سے درود شریف آپ پڑھنا شروع کر دیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں اور اس کو جمعے کی نماز مغرب تک جاری رکھیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے درود شریف کو ہر حال میں پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف ہزار بلاؤں کو دور کرتا ہے، ہزاروں پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ہزاروں تکالیفوں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس کی کثرت لازمی کیا کیجئے۔ اس کے علاوہ جمعے والے دن کوئی بھی ٹائم مخصوص کر لیں، سورہ کہف پڑھنے کی عادت ڈالیں، سورہ کہف کو پڑھا کریں، اس کی تلاوت کیا کیجئے، لازمی عادت ڈالیے۔ جمعے کے دن ایک دن خاص ایسا بھی ہوتا ہے، ایک پل، ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے جس میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اچھی اچھی باتیں کیجئے، اچھے کام کیجئے، دعائیں کیجئے، چلتے پھرتے دعا کیجئے۔ اگر آپ کچن میں موجود ہیں، کچن میں کسی بھی کام میں لگی ہوئی ہیں، تو آپ دعا کیجئے۔ دیکھیں دعا جو ہے نا وہ عبادت میں شامل ہے، اور دعا میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ پاک سے گڑ گڑا کے رو کے مانگیں گے۔ وہ تو ایک اپنی ایک الگ عبادت ہوتی ہے کہ ہم نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن چلتے پھرتے بھی ہم بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے دل کے اندر ہوتی ہیں، ہم کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے اس بات کو، تو وہ ہم اللہ تعالیٰ سے ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ تو آپ اپنے دل کا حال اللہ پاک سے ضرور شیئر کر سکتی ہیں، اس سے کیجئے، اس سے مانگیے، اس سے دیں، اس سے ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ساری دنیا کی طاقت ایک طرف اور خدا ایک طرف۔ آپ اپنے دل کا حال اس سے کہیں، وہ ضرور سنے گا۔ تو جی جمعے کی نماز کا اہتمام کیجیے۔ اب تو فجر کی نماز ایسے ٹائم پہ ہو رہی ہے کہ ہم آرام سے اپنے بچوں کو بھی اٹھا سکتے ہیں، تلقین کر سکتے ہیں، کیونکہ صبح اسکول کے لیے تو ہم لازمی اپنے بچوں کو جگاتے ہیں۔ تو کوشش کیا کیجیے کہ اٹھائیں اور پورے گھر کو نماز پڑھنے کا عادی بنائیں فجر کے ٹائم کا، کیونکہ فجر کی نماز 6:30 پونے 7 بجے تک اب ہو رہی ہے۔ تو بچے ویسے بھی اٹھے ہوئے ہی ہوتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمت نہیں ہارنی، کوشش کرنی ہے۔ ہمت ہار گئے تو وہ سارے مسئلے یہیں کے یہیں رہ جائیں گے۔ اچھا جی دیکھیں، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک نے 2 آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے پاس 2 آنکھیں موجود ہیں۔ 2 کان دیے ہیں سننے کے لیے، اللہ پاک میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اپنے کانوں سے سن سکتی ہوں۔ اللہ پاک تو نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، میں ہر کام کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر سکتا ہوں۔ 2 پیر دیے ہیں، میں چل سکتا ہوں، میں پھر سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اللہ پاک میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ تو نے مجھے سر سے لے کے پیروں تک مکمل انسان بنایا ہے۔ میرے جسم کا کوئی اعضا ایسا نہیں ہے جو خراب ہو، میں جتنا شکر تیرا ادا کروں اتنا کم ہے۔ دیکھیں ہم لوگوں کا رنگ کالا ہوتا ہے نا، تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے چہروں کے اوپر مہنگی سے مہنگی بیوٹی کریمز لگانے کی، جس نے جو بتا دیا ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا رنگ صاف ہو جائے۔ ہم اگر 10 لوگوں میں بیٹھے ہوں تو لوگ ہماری تعریف کریں کہ واہ کیا رنگ ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ کوشش کرتے ہیں نا ہم اگر ہمارا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ موٹے ہیں تو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم لمٹ میں آ جائیں۔ وہ اس کی پرسنالٹی اتنی اچھی ہے، سامنے والے کی پرسنالٹی سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل اس طرح ہو جائیں تو ہم اچھے لگیں گے۔ ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے تو ہائٹ بڑھانے کے لیے ہمیں پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں یہ ہائٹ بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، ہمیں اپنی ہائٹ بڑھانی ہے، ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ کیجئے، سب کچھ کیجئے، رنگ کو بھی صاف رکھیے، ہائٹ کو بھی اچھا کیجئے، موٹے ہیں تو دبلے ہو جائیے، سب کچھ کیجئے، لیکن خدا کا ساتھ مت چھوڑیے۔ خدا نے جو راستے آپ کو بتا دیے نا چلنے کے لیے، طریقے آپ کو بتا دیے،
مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے نا. مسلمان کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے مسلمان کا؟ صرف ایک کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم مسلمان ہو گئے. مسلمانوں کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں شامل ہو گئے. نہیں، 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے. 5 وقت کی نماز پڑھی ہے. قرآن پاک جیسی دولت سے اللہ پاک نے آپ کو مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن قرآن پاک کھول کر پڑھنا ہمیں گوارا نہیں ہے. اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، ماں باپ آپ کو اچھی تعلیم دلاتے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول میں آپ لوگوں کو آپ کے ماں باپ ڈالتے ہیں کہ ہمارا بچہ معاشرے میں 10 لوگوں میں بیٹھنے کے قابل ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ دین کو مت چھوڑیے گا. صرف اگر آپ دنیا بنانے میں لگ جائیں گے نا، آپ یقین کیجئے دین آپ کے لیے بالکل بیکار ہو جائے گا. صرف دنیا بنا لی، دین کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. نماز کتنے وقت کی فرض کی گئی ہے نہیں پتہ، نماز کے ارکان کیا ہے نہیں پتہ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہمارا دین سکھا رہا ہے. تو دین کی رسی کو بھی مضبوطی سے تھامی ہے. ٹھیک ہے، ہائی فائی اسکول میں لگائیے، انگلش سکھائیے، انگلش لینگویجز کورس کروائیے، سب کچھ کرائیں. 10 لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی یہ جو تربیت ہوتی ہے نا، یہ ہماری تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے سے بڑوں میں کس طرح بیٹھنا چاہیے. لیکن ادب اور اخلاق، بڑوں سے بات کرنے کا کیا ادب ہے، چھوٹوں سے بات کرنے کا کیا ادب ہے، یہ ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ ہمارا دین سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بڑے بڑے کام کرے، سب کچھ کرے، لیکن دین کو مت چھوڑیے گا. آپ کا دین آپ کے کام آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، دوسری بات مجھے آپ سے یہ کرنی تھی کہ ہر حال میں ماں باپ کی عزت کیجیے. ماں باپ جیسی دولت ایک بار ہاتھوں سے آپ کے نکل گئی نا، کھو گئی، تو وہ واپس آپ کو نہیں ملے گی. ماں باپ کا پوری دنیا میں کہیں کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ نے اپنی زندگی دین کے مطابق گزاری تو آپ کو پتہ ہوگا کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے انسان کی زندگی میں. رشتے ہی ہیں جو ہمارے کام آئیں گے. ارے بہت خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے ماں باپ حیات ہیں، ابھی بھی وقت نہیں گزرا. ان کی خدمت کیجیے، جنت میں جانے کے لیے تیاری کیجیے. لیکن اگر آپ نے اپنی ذات سے یاد رکھیے گا، جو آپ بوئیں گے نا وہی آپ کو کاٹنا پڑے گا. آج آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے، آج آپ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، بدتمیزی کریں گے، اپنے استاد کی عزت نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، کل وہی سب کچھ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کر رہی ہوگی. پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر سامنے والے کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ناچاکی ہے، ہمارے گھر میں پریشانی ہے، ہم اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ہماری اولاد ہماری عزت نہیں کرتی. ارے جس وقت آپ کے پاس وقت تھا تو کیا آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت کی تھی؟ آپ نے اپنے ماں باپ کی قدر کی تھی؟ اگر ماں نے کبھی غصے میں آپ کو ایک بات کہہ دی تو آپ پیچھے سے 10 باتیں اس کو کہہ رہے ہوتے ہو، اس کو سنا رہے ہوتے ہو. کیوں؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اور اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر جاتا ہے بستر پہ، اور بستر ایک ہی ہے گھر میں، تو ماں پتہ ہے بچے کو اٹھائے گی، اپنے سینے پہ سلا لے گی، اسے کبھی بھی گیلی زمین پہ، گیلے فرش پہ، گیلے بستر پہ نہیں سونے دے گی کہ کہیں ٹھنڈ کی وجہ سے میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے. جب آپ چلنا سیکھ رہے ہوتے ہو نا تو ایسے لیٹے لیٹے اٹھ کے بیٹھنا نہیں سیکھ لیتے، ایسے بیٹھے بیٹھے آپ چلنا کھڑے نہیں ہونا سیکھ لیتے، یا کھڑے ہو کے ایک دم چلنا آپ اسٹارٹ نہیں کر دیتے. آپ کو تب بھی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس وقت آپ کا سہارا کون بنتا ہے؟ آپ کی ماں. آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو ایک ایک قدم با قدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ چلنا سکھا رہی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ہاتھ چھوڑوں، میرا بچہ نیچے گرے، منہ کے بل گرے، اس کے سر پہ چوٹ آئے، اس کے منہ پہ چوٹ آئے. ماں وہ عظیم چیز ہے. بولنا سکھانا، ہر کام کرنا آپ کو،
چھوٹے سے لے کے بڑے تک ماں باپ کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو. باپ بیچارہ یہ سوچتا ہے کہ ایک جاب میں میرا گزارا نہیں ہے، میں اپنے بچوں کی خواہشات پوری نہیں کر پا رہا، مجھے دوسری جاب کرنی چاہیے. وہ بیچارہ اوور ٹائم لگا رہا ہوتا ہے، اسے اپنے بارے میں کچھ سوچنا ہی نہیں ہوتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ جو خواہشات میں نے اپنی پوری نہیں کی وہ میں اپنی اولاد کی پوری کروں گا. تو وہ غلط نہیں سوچتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد جو ہے، میرے بچے جو ہیں وہ اچھے سے اچھا کھائیں، اچھے سے اچھا پہنیں، اچھے سے اچھا پڑھیں، اچھی تعلیم حاصل کریں. وہ قربانی دیتا ہے. اور ہم اولاد کیا کرتے ہیں؟ بڑے ہو کے ہم انہی ماں باپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی احسان تھوڑی کیا ہے ہمارے ساتھ، وہ تو سب کے ماں باپ کرتے ہیں جو آپ نے کیا ہے. اس وقت آپ کے دل میں ذرا سا کسی بات کا نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے. جب آپ اپنے ماں باپ کے لیے جملے استعمال کر رہے ہوتے ہو، ارے کل کو جب آپ کی اولاد آپ کے منہ پہ کھڑے ہو کے یہ ساری باتیں کر رہی ہوگی نا، تو اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے بھی تو اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی سب کچھ کیا تھا جو آج ہماری اولاد ہمارے ساتھ پلٹ کے کر رہی ہے. تو خدا کے لیے دین کو پہچانیے. اور میری ماؤں سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ بہت اچھی اچھی چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر، بہت اچھی اچھی. صرف 10 منٹ کا وقت نکالیے، 15 منٹ کا وقت نکالیے، 20 منٹ کا وقت نکالیے. یہ کوشش کیجیے کہ ہم کچھ اچھا سیکھیں گے، اپنی اولاد کو بتائیں گے، تو آگے جا کے ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، برتاؤ کرے گی. آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، آپ نے انجینئر بنا دیا، آپ نے سب کچھ بنا دیا اپنے بچوں کو، لیکن علم دین نہیں سکھایا. انہیں بڑوں سے بات کرنے کا ادب نہیں سکھایا، چھوٹوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی. آپ نے انہیں سب کچھ، ہر قسم کی ڈگری دلا دی، لیکن ان کے پاس انسانیت کی ڈگری نہیں ہے، ان کے پاس محبت کی ڈگری نہیں ہے. انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے. اس میں ان کا قصور نہیں ہے، اس میں ماؤں کا قصور ہے. کیوں ہم نے صرف یہی سوچا کہ بس بچے کی دنیا بن جائے، دین سے اس کو دور کر دو. دین کی محفلوں سے آنا جانا ہم بچوں کو سکھاتے ہی نہیں، شروع سے نہیں سکھاتے. بچیاں پیاری ہوتی ہیں، کیوٹ ہوتی ہیں، بہت خوبصورت خوبصورت بچیاں ہوتی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے سے بال کٹواتے ہیں، کپڑے اچھے سے اچھے پہنائیں گے. ان کو یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ دیکھو، تم نے ذرا سا اپنا کوئی ایک اسٹیپ دکھا دینا ہے، تم نے اپنی کوئی اچھی سی ویڈیو وائرل کروا دی ہے تو ماشاء اللہ میری بچی ناچتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی ہے اور اچھی لگ رہی ہے، چلو بھائی اس کو اپلوڈ کر دو. اور ویڈیو اس کی وائرل ہو گئی، آپ نے اس کی ویڈیو وائرل کروا دی اور لوگوں کی بڑی داد آئی تو آپ بہت خوش ہو گئی. لیکن آپ نے آگے جا کے اس کی زندگی کے لیے کیا کیا؟ برباد ہو گئی نا اس کی زندگی. وہی چیز آپ یہ سوچیں کہ میری بچی اگر چھوٹے سے اسکارف کے اندر ہوگی، میری بچی پورے کپڑوں کے اندر ہوگی اور وہ کوئی نعت پڑھ رہی ہوگی، کوئی کسی بھی تلاوت کر رہی ہوگی کسی بھی صورت کی، اور میں اس طرح ویڈیو بنا کے اس کی ڈال رہی ہوں، وہ اپلوڈ کر رہی ہوں میں، اور اس میں لوگ اس کو داد دیں، اس کو مبارکباد دیں، تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ میں نے دیکھو ایک اچھے کام کے لیے اپنی بچی کو چنا. تو پلیز اس چیز سے نکلیں اور اس سائڈ پر آئیے. قرآن لازمی سکھائیے، ادب کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے تمیز سے بات کرنا. بے حیائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے، بری باتوں سے نماز روکتی ہے، 5 وقت کا نمازی بناتے ہیں. چھوٹی بچیوں کو چھوٹی ہی عمر میں ان کو یہ بتائیں کہ گھر میں بھی آپ رہیں گی تو اپنے سر کو ہمیشہ اسکارف سے کور کریں گی، اسکارف پہنیں گی. باتھ روم جانے کے لیے تو لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے سر کو ڈھکیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ بچوں کو یہ بات سمجھائیں، سکھائیں اپنے گھر کے لوگوں کو. امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اللہ پاک سے میں آخر میں دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، اچھے اعمال کرنے والا بنا دے، اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے. زندگی فانی ہے، ختم ہو جائے گی. آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے. آج ہم سمجھا رہے ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے. کل تو بہت دور کی بات، ایک پل کا بھی نہیں پتہ انسان کو. ابھی سانس لی، اگلے منٹوں میں سانس نہ آئے، جان چلی جائے، کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. نامہ اعمال تو خالی ہے، ہاتھ بھی خالی ہیں. خدا کے سامنے صرف شرمندہ ہونا ہے. تو اس شرمندگی سے بچ جائیے. 5 وقت کی نماز کی عادت ڈال لیجیے. قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو صحیح تلفظ ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں. دعاؤں کی سب کو بہت ضرورت ہوتی ہے. کوئی بات ایسی لگی ہو جو بری آپ لوگوں کی نظر میں ہو
تو معاف کیجیے گا، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔